الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے بندوں تم تیزی کرو، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی جانب، وَجَنَّةٍ اور جنت کی طرف، جنت کو حاصل کرنے میں، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے میں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے تم جلدی کرو، تیزی کرو، تم دیر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو یہ بتایا کہ جس عمل سے، جس عبادت سے، جس نیکی سے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہوں، تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہو، تمہارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہو، اس نیکی کو کرنے میں دیری نہ کیا کرو، اس نیکی کو فوراً کرو جس نیکی سے تمہیں جنت ملنے والی ہے، اس عبادت کو فوراً کرو جس عبادت سے تمہارے گناہ معاف ہونے والے ہیں، اس عمل کو جلدی کرو کہ جس عمل سے تمہارا رب تم سے راضی ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ اپنی عبادت میں، نیک عمل میں اگر تھوڑی سی بھی دیر کرتا ہے تو شیطان اس کے ذہن کو فوراً پلٹ دیتا ہے، شیطان اس کے نیکی کے ارادے کو فوراً اس سے دور کر دیتا ہے، اس کے ذہن سے عبادت کا ارادہ نکال دیتا ہے، نیکی کا خیال نکال دیتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا جب کبھی اے بندوں تمہارے ذہن میں نیک عمل کرنے کا خیال آ جائے، تمہارے ذہن میں عبادت کا ارادہ ہو جائے، فوراً جلدی کرو، فوراً اس عمل کو کرنے میں تم آگے بڑھ جاؤ۔ اس سے ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کی برکت سے، اللہ تعالیٰ اس عبادت کے صدقے میں تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو خالق کائنات نے ہمیں اس آیت کریمہ میں یہ دو باتیں سمجھائی کہ اللہ کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے جتنی جلدی کر سکتے ہیں اتنی جلدی کرے، جتنی تیزی کر سکتے ہیں اتنی تیزی کرے۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو مفسرین ہیں وہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس عمل کی طرف بندوں کو جلدی کرنے کا حکم دیا، اللہ نے اپنے بندوں سے جو فرمایا کہ تم تیزی کرو اس عمل کی طرف جو تمہیں اللہ سے مغفرت دلائے، جو تمہیں جنت دلائے، جو تمہیں بخشش دلائے، وہ عمل کون سا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جس عمل کو جلدی کرنے کا حکم دیا وہ نماز میں پہلی تکبیر ہے۔ نماز کی جو پہلی تکبیر ہوتی ہے، نماز کی پہلی تکبیر، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔
پہلی تکبیر سے نماز پڑھنا، پہلی تکبیر سے امام صاحب کے ساتھ پیچھے رہنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا التکبیرۃ الاولی یدرکہ المؤمن مع الامام خیر من الف حجۃ وعمرۃ۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن امام صاحب کے ساتھ پہلی تکبیر سے نماز میں جب وہ شامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 حج اور 1000 عمرہ سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1000 حج سے بڑھ کر ثواب، 1000 عمرہ سے بڑھ کر ثواب اس بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ جو بندہ نماز میں امام صاحب کے ساتھ پہلی تکبیر سے کھڑا ہو جائے۔ یہ اللہ کو پہلی تکبیر سے نماز پڑھنا اتنا زیادہ پسند ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام آگے فرماتے ہیں پہلی تکبیر سے جو بندہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک پہاڑ برابر سونا خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ غریبوں اور مسکینوں کو، محتاجوں کو ایک پہاڑ کے وزن کے برابر بھی سونا خیرات کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی خیرات کرنے کے برابر اس بندے کو ثواب عطا کرے گا جو پہلی رکعت سے، پہلی تکبیر سے امام صاحب کے ساتھ نماز میں شامل ہوتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ مومن پہلی تکبیر کے ساتھ نماز میں مکمل نماز ہونے تک وہ امام صاحب کے پیچھے ہی کھڑا رہا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر رکعت کے بدلے میں اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 1 سال کی عبادت کا ثواب ہر رکعت کے بدلے میں، کیونکہ وہ بندہ پہلی تکبیر سے نماز میں شامل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ پہلی تکبیر سے نماز پڑھنے والے کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، اس کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، اور وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت عطا نہیں کرتا جب تک کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو جو مقام دینا چاہتا ہے، جو مقام و مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے، پہلے اس کو وہ مقام اللہ دکھاتا ہے، اس کے بعد اللہ اسے موت عطا کرتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے یہ پہلی تکبیر سے نماز پڑھنے کا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے کا جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ ایسے بندے جو دنیا میں پہلی تکبیر سے جو مکمل نماز پڑھتے تھے، مولا ان بندوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا، ان کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ پہلی تکبیر سے نماز پڑھنے والے کا یہ اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ پہلی تکبیر سے نماز پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ خدا فرما رہا ہے کہ اے بندوں، جب تم میری عبادت کے لیے آؤ تو پہلی تکبیر سے تم نماز میں شامل ہونا، تیزی کرو، جلدی کرو، تم سے پہلی تکبیر نہ چھوٹنے پائے، تم ابتدا سے نماز میں رہو، اور جب تم ابتدا سے لے کر مکمل آخر تک جب تم نماز میں امام صاحب کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو جاؤ گے، میں تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا، تمہاری بخشش بھی کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا، میں تمہیں جنت بھی عطا کر دوں گا، جنت کی نعمتیں بھی عطا کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ہم بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے۔ اب آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں عبادت کا حکم دیا، ماہ رمضان المبارک میں جس طرح ہمیں روزوں کا حکم دیا گیا، اسی طرح سے ماہ رجب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا۔ مولا نے ماہ رجب میں بھی ہمیں روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ اب ان قریب ماہ رجب آنے والا ہے، اب بس 2 دن رہ گئے ہیں ماہ رجب کے لیے۔ اب یہ جو ماہ رجب ہے، یہ رجب کیسا مہینہ ہے، اس مہینے کی برکتوں کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اس ماہ رجب کی عظمتوں کو حضور علیہ السلام نے کئی حدیثوں میں
بیان فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من احیا اول لیلۃ من رجب لم یمت قلبہ اذا ماتت القلوب۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب کی پہلی رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے اس کا دل کبھی نہیں مرے گا، جبکہ عام لوگوں کے دل جس وقت مریں گے اس وقت میں اس کا دل زندہ رہے گا۔ اللہ اس بندے کے دل کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ عام لوگوں کے دل جس وقت مر جاتے ہیں اس وقت اس بندے کا دل نہیں مرتا۔ جو بندہ رجب کی پہلی رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ ماہ رجب بڑا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور جس رات رجب کا چاند نظر آ جائے اس رات عبادت کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس رات کی عبادت کا ذکر حضور نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اور آگے فرماتے ہیں وَصَبَّ اللَّهُ الْخَيْرَ مِن فَوْقِ رَأْسِهِ صَبًّا۔ جو بندہ ماہ رجب کی پہلی رات چاند نظر آتی ہی اگر وہ ساری رات اللہ کی عبادت میں اس نے لگا دیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس بندے پر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے، اللہ اپنی برکتوں کی بارش اس پر فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا اور اس رات رجب کی پہلی رات عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے وہ اسی رات اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ رجب کی پہلی رات کی عبادت یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، رجب کی پہلی رات کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ اس رات کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب کی پہلی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 70,000 گناہگاروں کو اس بندے کی شفاعت کے صدقے میں ان 70,000 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ ایک بندہ کہ جس نے رجب کی پہلی رات چاند دیکھ کر عبادت میں گزاری، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 70,000 گناہگاروں کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ 70,000 گناہگار جب وہ دعا کرے گا کہ مولا ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، اس رجب کی پہلی رات عبادت کرنے والے کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ 70,000 گناہگاروں کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے جو ماہ رجب آ رہا ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں اللہ کی عبادت کی خاص طور پر ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ عام دنوں میں بھی عبادتوں کی پابندی ہو، لیکن یہ رجب کے مہینے میں اور خاص طور پر عبادت کی پابندی ہونی چاہیے۔ 5 وقتہ نماز کے علاوہ نفل عبادتیں بھی ہمیں کرنی چاہیے، نفل نمازیں بھی رکھنی چاہیے، نفل روزے بھی ہمیں رکھنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صدیق اکبر نے فرمایا جب رجب کی پہلی جمعہ کی رات آتی ہے، ماہ رجب کا چاند نظر آنے کے بعد جو پہلی جمعہ کی جو رات ہوتی ہے، جمعہ کی رات کا مطلب یہ ہے کہ جمعرات کا دن گزر جانے کے بعد جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے، جمعہ کی مغرب سے ہفتے کی رات شروع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جمعرات کا دن جیسے ہی ختم ہو اور مغرب شروع ہو گئی تو جیسی مغرب شروع ہوتی ہے تو جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو رجب کی پہلی جمعہ کی رات آتی ہے، یہ رات کتنی اہم ہے، اس رات کا مقام کتنا بلند ہے، یہ رات کتنی عظمت اور فضیلت والی ہے، اس کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کوئی رجب کی پہلی جمعہ کی رات جب تیسرا حصہ رات کا گزر جاتا ہے، رات کا جب آخری حصہ رہتا ہے، اس آخری حصے میں جب وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کے تمام فرشتوں کو خانہ کعبہ میں جمع ہونے کا حکم فرماتے ہیں، زمین اور آسمان کے جتنے فرشتے ہیں وہ سارے فرشتے خانہ کعبہ میں جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھ کر ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں آج تم لوگ کیوں جمع ہوئے ہو، بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا ہم تیری بارگاہ میں ایک دعا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں دعا کرو۔
تم جو دعا مانگتے ہو مانگو، آج تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ حدیث پاک میں صدیق اکبر فرماتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا ہماری دعا بس اتنی ہے کہ امت محمدیہ میں، تیرے مصطفیٰ کی امت میں جو بندہ بھی ماہ رجب کا روزہ رکھے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اور وہ بھی کب دعا کرتے ہیں؟ جب رجب کی پہلی جمعہ کی رات آتی ہے، اس رات دعا کرتے ہیں، اس امت محمدیہ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، امت محمدیہ کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے فرشتوں، جب تم میرے مصطفیٰ کی امت کے لیے دعا کر رہے ہو، سن لو میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ ماہ رجب میں جو کوئی بندہ مومن اگر نفل روزے رکھے گا، اللہ نے فرمایا میں یقیناً اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اس کی مغفرت اور بخشش فرما دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرشتوں کی دعا کو قبول کیا اور ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ ماہ رجب یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ ماہ رجب یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ ہمارے لیے بڑا اہم مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتیں لے کر ہمارے پاس آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے اتنی سخت ترین مشکلات اور اتنی سخت ترین مصیبتیں قیامت کے دن ہوگی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کو کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ قیامت کے دن بندے کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، قیامت کی مشکلات اور مصیبتیں اور تکلیفیں کیا ہوگی، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو سخت ترین طریقے سے پیاس لگتے رہے گی، ایسی پیاس کہ جس کو انہوں نے کبھی نہ دنیا میں محسوس کیا ہوگا، نہ کبھی انہوں نے دنیا کی زندگی کے علاوہ نہ کبھی خبر میں محسوس کیا ہوگا۔ ایسی سخت ترین پیاس کہ جس کو برداشت نہیں کیا جاتا، اور سخت ترین بھوک لگتی رہے گی قیامت کے دن، اور ایسی بھوک کہ جو کسی کے برداشت میں نہیں ہوگی، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اس بھوک کو برداشت کرے، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوگی جو پیاس کو برداشت کرے۔ ایسے وقت میں ہوگا کیا؟ روایتوں میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دو قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، نہ انہیں بھوک لگے گی نہ انہیں پیاس لگے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن بھوک اور پیاس سے محفوظ رہیں گے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں سب سے پہلے انبیاء ہوں گے، جو نبی ہوں گے اور نبی کے خاندان والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھوک اور پیاس سے محفوظ رکھے گا۔ قیامت کی بھوک اور پیاس کی تکلیف نبیوں کو، نبیوں کے خاندان والوں کو نہیں ہوگی۔ اور جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ ماہ شعبان، ماہ رجب، ماہ رمضان، ان 3 مہینے میں جو لوگ دنیا میں روزہ رکھتے تھے ان لوگوں کو قیامت کے دن نہ کوئی بھوک لگے گی نہ کوئی پیاس لگے گی، نہ بھوک کی تکلیف محسوس ہوگی نہ پیاس کی تکلیف محسوس ہوگی۔ یہ ایسی سخت ترین بھوک اور پیاس قیامت کے دن ہوگی کہ جو انسان کی برداشت سے باہر ہوگی، یہ بہت بڑا عذاب ہوگا۔ جو بندہ مومن دنیا میں اگر وہ یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی بھوک سے، قیامت کی پیاس سے، قیامت کی مشکلات سے اللہ اس کو محفوظ رکھے، تو وہ بندہ ماہ رجب کے روزے رکھنے کی عادت ڈالے، وہ بندہ ماہ رجب میں نفل عبادت کرنے کی عادت ڈالے، وہ بندہ ماہ رجب میں تہجد پڑھنے کی عادت ڈالے۔ اللہ ماہ رجب کی عبادت کے صدقے میں قیامت کی بھوک سے بھی محفوظ رکھے گا، قیامت کی دن کی پیاس کی تکلیف سے بھی محفوظ رکھے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ماہ رجب میں درود شریف پڑھنے کا خصوصی اہتمام کیا، اس مہینے کا جو بہترین جو وظیفہ ہے وہ درود پاک ہے۔ ماہ رجب میں جو بندہ مومن اگر درود پاک اس نے ہر دن پڑھنے کی عادت بنا لی، رجب کا چاند نظر آنے سے لے کر ماہ رجب کے ختم ہونے تک اس نے ہر دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک وہ پڑھتا رہا، کم از کم 100 مرتبہ تو اس نے درود پڑھنے کی عادت ڈالی، تو حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے
ایک ایسی نہر دیکھی کہ اس نہر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا تو جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ نہر اللہ نے کن بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ کن بندوں کو قیامت کے دن اس نہر کا پانی پلایا جائے گا؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ مومن دنیا میں ماہ رجب میں آپ پر درود پاک پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ اسی کو اس نہر کا پانی پلائے گا۔ اسی بندے کو قیامت کے دن اس جنت کی نہر کا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرے گا کہ جو بندہ جو اس دنیا میں رجب کے مہینے میں خصوصی طور پر حضور پر درود پاک پڑھتا رہا، درود پاک اس مہینے میں ماہ رجب میں جتنا ہو سکے اتنا زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہے، درود پاک کو ہرگز نہ چھوڑے۔ حضرت مخاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کوہ قاف ایک پہاڑی کا نام ہے، کوہ قاف کے پیچھے اللہ نے ایک سفید زمین کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ یہ سفید زمین کیسی ہے؟ فرمایا وہ سفید زمین یہ دنیا کی زمین سے یہ کئی گنا بڑھ کر 7 گنا بڑھ کر اللہ نے کوہ قاف کے پیچھے ایک زمین بنائی ہے۔ کوہ قاف پہاڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑی کے پیچھے اتنی بڑی زمین کہ اس دنیا کی زمین سے 7 گنا بڑھ کر ہے، اور اتنی سفید مٹی کہ وہاں کی مٹی چاندی کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں کوہ قاف میں اتنی بڑی زمین میں سارے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور کیسے جمع ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک سوئی کی برابر کی جگہ بھی خالی نہیں ہوتی، اتنے فرشتے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے، اور اس جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور وہ تمام فرشتے ماہ رجب کی جو جمعرات آتی ہے، جمعرات کا دن گزرنے کے بعد ماہ رجب کی جمعہ کی رات جب شروع ہوتی ہے، وہ سارے فرشتے اس جمعہ کی رات میں کوہ قاف کی پہاڑی کے پیچھے جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا، امت محمدیہ کو سلامت رکھ، امت محمدیہ کو اپنی نعمتیں عطا فرما، امت محمدیہ پر اپنی رحمتیں عطا فرما، امت محمدیہ پر برکتیں نازل فرما۔ یہ فرشتے دعائیں مانگتے رہتے ہیں اس امت کی سلامتی کے لیے، اس امت کی خیر خواہی کے لیے، اس امت کے سکون کے لیے، اس امت کے امن کے لیے۔ یہ تمام فرشتوں کی دعائیں ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ تم مجھ سے اور کیا چاہتے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا، آج یہ رجب کی جمعہ کی رات ہم اس لیے یہاں جمع ہیں کہ تیری بارگاہ میں ہم یہ دعا کریں کہ امت محمدیہ پر رحم فرما، انہیں عذاب نہ دے۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں ماہ رجب کی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جمعہ کی رات میں آ کر جمع کرتے ہیں۔ یہ تمام ماہ رجب کی جو جمعرات آتی ہے، یہ جمعرات بڑی اہم جمعرات ہے، اور ماہ رجب کی یہ جو 4 جمعراتیں، یہ جو 4 جمعراتیں اور اس کی جو رات جمعہ کی ہے، یہ بڑی عظمت والی ہے، بڑی برکت والی ہے، اور خاص طور پر رجب کا چاند نظر آنے کے بعد جو پہلی جمعرات اور پہلی جمعہ کی رات، یہ دونوں بڑی اہم ہوتی ہیں، یہ بڑی عظمت والی ہے۔ اس کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح تک جمعہ کی رات جو رجب کی رات ہوتی ہے، جمعہ کی ساری رات فرشتے صبح تک اللہ کی بارگاہ میں امت محمدیہ کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، امت محمدیہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو آپ سوچئے ماہ رجب کی پہلی جو جمعہ کی رات ہے، یہ کتنی عظمت والی ہے کہ فرشتے آ کر ایک کوہ قاف کی پہاڑی کے پیچھے زمین پر سارے فرشتے جمع ہو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ اور دعا بھی کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ فرشتے اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہے، فرشتے اس امت محمدیہ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے کیا مانگتے ہیں؟ ہماری مغفرت کی دعا، ہماری بخشش کی دعا، ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا، ہماری سلامتی کی دعا، ہمارے امن کی دعا، اور ہمارے سکون کی دعا، ہمارے راحت کی دعا، ہماری خوشیوں کی دعا، یہ فرشتے مانگ رہے ہیں۔ اور ایک
دو گھنٹہ نہیں مانگتے بلکہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا صبح تک مانگتے رہتے ہیں۔ جب ماہ رجب کی جمعہ کی رات ختم ہو جاتی ہے اور جب جمعہ کی فجر کا وقت قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں تمہاری یہ دعا میں نے قبول کر لی ہے، اور تم گواہ رہنا قیامت کے دن ماہ رجب میں عبادت کرنے والوں کو میں کبھی جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ ماہ رجب میں عبادت کرنے والے کو اللہ نے فرمایا تم گواہ رہو میں انہیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہوں، میں ان پر رحم فرماؤں گا، قیامت کے دن میں ان پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رجب کی عبادت کو وہ مقام عطا فرمایا، اس مہینے کو اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں رجب کے مہینے کو ایک نام حضور نے دیا کہ رجب کے مہینے کو اسم کہتے ہیں۔ اسم جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں بہرا، تو ماہ رجب کو بہرا مہینہ بھی کہا جاتا۔ بہرا اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو سنائی نہیں دیتا، تو ماہ رجب کو حضور نے فرمایا ماہ رجب ماہ اسم ہے، یعنی یہ بہرا مہینہ ہے۔ یہ بہرا کس لیے ہے، اس کو کیوں سنائی نہیں دیتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب مکمل ختم ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جب ماہ رجب پیش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ماہ رجب بتا تیرے دنوں میں کس نے عبادت کی، تیرے دنوں میں کس نے گناہ کیے، آج ان تمام لوگوں کو میرے سامنے پیش کر، ان کے نامہ اعمال کو پیش کر، ان کی عبادتوں کو نیکیوں کو بھی دکھا، ان کے گناہوں کو بھی دکھا۔ ماہ رجب خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں اے ماہ رجب تیرے دنوں میں جن لوگوں نے عبادت کی ان کی عبادتیں بھی دکھا اور ان کے گناہ بھی دکھا۔ ماہ رجب دوسری مرتبہ بھی خاموش رہ جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ماہ رجب تیرے دنوں میں جن بندوں نے نیک اعمال کیے وہ نیک اعمال بھی دکھا اور ان کے گناہوں کو بھی دکھا۔ ماہ رجب کہتا ہے کہ اے مالک و مولا تیرے نبی نے میرا نام اسم رکھا، اسم کے معنی بہرا ہے۔ مولا تیری شان یہ ہے کہ تو بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، بندوں کے عیبوں کو چھپانا تیری شان ہے، اور تو نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ بھی دوسروں کا عیب چھپائے۔ تو میں نے مولا تیرے بندوں کی عبادتوں کو لکھا، تیرے بندوں کی نیکیوں کو لکھا، لیکن ماہ رجب میں جو بندہ تیری نافرمانی کرتا تھا میں اس سے بہرا ہو گیا تھا، میں اس کے گناہوں کو نہ سنتا تھا نہ اس کو دیکھتا تھا نہ اس کو لکھتا تھا۔ کرامن کاتبین کو اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتے ہیں جب ماہ رجب آ جائے رجب کی عبادتوں کو لکھنا، میرے بندوں کی نیکیوں کو لکھنا، ماہ رجب کے روزوں کو نمازوں کو لکھنا۔ جب ماہ رجب میں میرے بندوں سے بھول سے اگر کوئی گناہ ہو جائے میرے بندوں کے گناہوں کو ہرگز نہ لکھنا، میرے بندوں کی نافرمانی کو ہرگز نہ لکھنا، کیونکہ اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اللہ اس مہینے کے صدقے میں بندوں کو مغفرت فرماتا ہے، کبھی بندوں کو عذاب عطا نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس مہینے میں خدا صرف بندوں کی بخشش کرتا ہے، خدا بندوں کی معافی کرتا ہے، بندوں کو صرف اللہ جنت کی نعمتیں عطا کرتا ہے اس مہینے کی عبادت کے صدقے میں، کبھی اس مہینے کی وجہ سے اللہ بندے کو عذاب عطا نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں ایک مقام پر بیان کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رجب یہ ان رجب شہر اللہ، رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کا مہینہ ہے، اور شعبان کو حضور نے فرمایا وہ شعبان شہری کہ شعبان میری دعاؤں کا مہینہ ہے، اور رمضان کو حضور نے فرمایا میری امت کی بخشش کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی جو تیاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ جو فرماتے تھے وہ رمضان کے آنے کے بعد نہیں، ماہ رجب سے حضور رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے تو مکمل روزے رکھتے ہی تھے، مگر رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اگر حضور کسی مہینے کے رکھتے تو وہ رجب اور شعبان کے مہینے کے رکھتے۔ شعبان اور رجب کے حضور اتنے روزے رکھتے تھے کہ اتنے روزے کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ تو ان روزوں کی عظمت اور فضیلت کو حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھا کرو۔ رجب کا جو پہلا دن ہے چاند نظر آنے کے بعد، اب چاند عنقریب اگر 29 تاریخ مہینے کی ہو گئی، اگر 29 کا چاند ہوا تو پیر کا جو دن ہوگا یہ رجب کا پہلا دن ہوگا۔ اگر 30 کا چاند ہوا
تو منگل کا دن یہ رجب کا پہلا دن ہوگا، اور جو رات ہوگی اگر 29 کا چاند ہونے پر اگر پیر کا دن پہلا رجب کا ہوا تو اتوار کی جو رات ہے، اتوار کا دن گزرنے کے بعد جو مغرب شروع ہوتی ہے اس رات میں ضرور عبادت کرنا چاہیے۔ وہ رات کوئی مبارک رات سے بہتر، بہت بڑی بہترین رات ہے۔ جو مبارک راتیں ہم جو مبارک راتوں میں جاگ کر عبادت کرتے ہیں، ماہ رجب کی پہلی رات، یہ رات بھی کسی مبارک رات سے کم نہیں ہے، یہ رات بڑی عظمت والی ہے۔ تو یا اگر 29 کا چاند ہوا تو اتوار کی رات عبادت کرنا ہے، 30 کا چاند ہو گیا، 30 دن ہو گئے اس مہینے کے، تو پیر کی دن رات میں ہمیں عبادت کرنی ہے پیر کا دن گزرنے کے بعد، اور جو صبح ہوگی اس دن روزہ بھی رکھنا ہے۔ چاند جس دن نظر آئے اس رات کو عبادت بھی کرنا ہے اور صبح میں روزہ بھی رکھنا ہے، اس لیے کہ حضور نے خاص طور پر حدیث پاک میں رجب کا چاند نظر آنے کے بعد اس رات میں عبادت کا بھی حکم دیا، صبح میں روزہ رکھنے کا بھی حضور نے حکم دیا۔ وہ حکم کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں صوم اول یوم من رجب کفارۃ ثلاث سنین۔ حضور فرماتے ہیں رجب کے پہلے دن کا روزہ 30 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رجب کے پہلے دن کا روزہ 30 سال کے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں جو ماہ رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھے۔ اور پھر فرمایا جو ماہ رجب کا دوسرا دن شروع ہوگا، جب دوسرے دن کا اگر وہ روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ ماہ رجب کا جب تیسرا دن آئے گا، تیسرے دن کا جو بندہ روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ماہ رجب کے چاند نظر آنے کے بعد پہلا، دوسرا اور تیسرا یہ جو 3 دن ہے، یہ 3 دن روزہ رکھنے کا حکم حضور نے دیا ہے۔ یہ 3 دن کے روزے یہ اتنے اہم ہیں کہ جو بندہ ان روزوں کو رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو بندہ 3 دن کے بعد جب روزے رکھنا شروع کرے گا اللہ تعالیٰ ایک ایک روزے کے بدلے میں اس کے ایک ایک مہینے کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ ایک ایک مہینے کے گناہ کی مغفرت ہوتی جائے گی، ایک ایک مہینے کے گناہ کی بخشش ہوتی جائے گی۔ لیکن پہلے جو 3 دن کے روزے ہوں گے یہ روزے بڑے اہم ہوں گے، بہت ہی عظمت والے ہوں گے، بہت زیادہ برکت والے ہوں گے۔ عربوں نے جو سال کے مہینوں کے نام رکھے، جو عربی میں ہم سال کے مہینے نام ہم جو سنتے ہیں جیسے ربیع الاول ہے، ربیع الآخر ہے، محرم ہے، شعبان، رجب، یہ تمام جو نام ہے عربی کے نام ہیں۔ اور عربوں نے جب اس کے نام رکھے تو موسم کے لحاظ سے نام رکھا، اس مہینے میں کیا ہوتا تھا، اس مہینے میں کیا موسم تھا، اس مہینے کی مناسبت سے، موسم کی مناسبت سے مہینوں کے نام انہوں نے رکھے۔ اسی طرح رجب یہ اس کا معنی ہے ادب کرنا، تعظیم کرنا، عزت کرنا۔ عربی میں اس کے معنی آتے ہیں کسی کی عزت کرنا، ادب کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ عربوں نے جب اس کا نام رجب رکھا تو پوچھا کہ اس مہینے کا معنی تو ادب کے ہیں، عزت کے ہیں، تو تم نے اس کا نام رجب کیوں رکھا؟ اس مہینے میں کیا، کس چیز کی عزت ہے، کس بات کا ادب ہے، کس بات کی تعظیم ہے؟ تو جن لوگوں نے، جن عربوں نے نام رکھا وہ کہنے لگے یہ تو اسلام آنے سے پہلے، یعنی حضور علیہ السلام کی تشریف لانے سے پہلے رجب کا نام رکھ دیا گیا تھا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ رجب کو ادب والا مہینہ کیوں کہتے ہو، رجب کو تعظیم والا مہینہ کیوں کہتے ہو، تو ان لوگوں نے کہا کہ ماہ رجب یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں کو جو نعمتیں عطا کرتا ہے، عبادت کرنے والے کو جو مقام عطا کرتا ہے، وہ مقام ہمیں کسی اور مہینے میں نظر نہیں آتا۔ جبکہ ماہ رجب میں جو عرب کے جو کفار و مشرکین تھے وہ جب کبھی اپنے باپ کے قاتل کو دیکھتے، وہ کبھی اپنے دشمن کو دیکھتے تو وہ اپنی تلواریں نکال کر فوراً ایک دوسرے کا قتل کر دیتے تھے۔ لیکن ماہ رجب جب آ جاتا تو کتنا بھی سخت ترین دشمن سامنے کیوں نہ آ جائے، رجب کے ادب کی وجہ سے، اس مہینے کی عزت کی وجہ سے وہ اپنے دشمن پر تلوار سے وار نہیں کرتے تھے، وہ جنگ نہیں کرتے، حملہ نہیں کرتے، وہ خاموشی کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ تو ماہ رجب کا ادب اسلام آنے سے پہلے کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے، ماہ رجب کا ادب اسلام آنے سے پہلے مشرکین بھی کیا کرتے تھے، ماہ رجب کا ادب اسلام آنے سے پہلے بتوں کی عبادت کرنے والے، سخت ترین دل رکھنے والے کافر اور مشرک بھی کیا کرتے تھے۔ اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا
کہ سال کے 12 مہینوں میں وہ صرف ہفتے میں 2 دن کعبے کا دروازہ کھلا رکھتے، ایک پیر کا دن اور ایک جمعرات کا دن، یہ 2 دن ہیں وہ ہفتے میں 2 دن ہی کعبے کا دروازہ کھلا رکھتے، باقی دنوں میں وہ کعبے کے دروازے کو بند کر کے رکھتے تھے۔ لیکن جس دن چاند نظر آ جاتا رجب کا، تو 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک وہ ماہ رجب میں کعبے کے دروازے کھلے رکھتے تھے، ایک دن بھی وہ ماہ رجب میں کعبے کا دروازہ بند نہیں کرتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ سال کے 12 مہینوں میں تم ہفتے میں 2 دن ہی کعبے کا دروازہ کھلا رکھتے ہو، لیکن اس مہینے میں کیوں تم مکمل 30 دن کعبے کے دروازے کو کھولتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ رجب کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ کسی انسان کا نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا یہ مہینہ اللہ کا ہے، یہ مہینہ اللہ کا ہے، اور کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اور انسان اللہ کا بندہ ہے۔ تو اللہ کے بندے کو اللہ کے گھر میں آنے سے اللہ کے مہینے میں کون روک سکتا ہے؟ جب اللہ نے رجب کو اپنا مہینہ کہا تو اس کے مہینے میں، اس کے گھر میں، اس کے بندے کو آنے سے روکنا، یہ گویا اللہ کی شان میں یہ بے ادبی ہے، یہ ماہ رجب کی بے ادبی ہے، یہ ماہ رجب کی بے احترامی ہے۔ تو ماہ رجب کے ادب میں وہ 1 مہینے تک کعبے کے دروازے کو کھول دیا کرتے تھے، کعبے کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ جب اسلام آنے سے پہلے کفار مکہ جب اتنا ماہ رجب کا ادب کرتے ہوں تو ہم تو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہمیں رجب کا کتنا ادب کرنا چاہیے۔ ماہ رجب کو عام مہینوں کی طرح نہ سمجھے، عام مہینوں میں جیسے ہم رہتے ہیں ماہ رجب میں ویسے نہ رہے، ماہ رجب میں خاص طور پر عبادتوں کا اہتمام کرے، ماہ رجب میں خصوصی طور پر ذکر کا اہتمام کرے، ماہ رجب میں خصوصی طور پر روزے رکھنے کی عادت ڈالے، کیونکہ اللہ نے اس مہینے کو بہت ہی بلند مقام عطا فرمایا۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا، بیت المقدس میں ایک خاتون عبادت کرتے ہوئے وہیں پر رہتی تھی۔ بیت المقدس کیا ہے؟ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، فلسطین میں مسجد اقصیٰ، یہ بیت المقدس ہے، یہ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدیم گھر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ کعبۃ اللہ روئے زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے۔ کعبۃ اللہ کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی اللہ کا گھر بنایا گیا تو وہ بیت المقدس ہے۔ تو جو فلسطین میں مسجد، جو فلسطین کی سرزمین پر واقع ہے، تو بیت المقدس میں ایک عبادت گزار عورت وہ رہا کرتی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ جب رجب کا مہینہ آ جاتا وہ ہر دن 12 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھتی تھی۔ ماہ رجب میں ہر دن آپ یہ ایک عادت ڈال لیں، رجب کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر ماہ رجب ختم ہونے تک ہر دن 12 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ ضرور پڑھا کریں۔ اب جب یہ پڑھیں گے تو اس کی برکت ہمیں اللہ کیا عطا فرمائے گا۔ تو وہ خاتون جو ماہ رجب میں ہر دن 12 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھتی تھی، اور وہ قیمتی لباس پہننا اس نے چھوڑ دیا، ٹاٹ کا لباس پہنتی تھی مکمل 1 مہینہ، کیونکہ اس نے 1 مہینے تک خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ 1 مہینہ سوائے اللہ کی عبادت کے کچھ نہیں کرتی، نہ عالی شان لباس، نہ قیمتی لباس، نہ سجنا، نہ سورنا، کچھ نہیں، بس ایک ٹاٹ کا لباس پہن لیتی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتی، اور ہر دن 12 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ ضرور پڑھتی تھی۔ جب اس پر موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ اب مجھے ایسے لگتا ہے میں دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، تو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے کسی نئے کفن میں مجھے دفن نہ کرنا، نیا کفن میرے لیے مت لانا، بلکہ میرے لیے ایک چھوٹا سا کوئی ٹاٹ لے کر آنا، پرانا سا ٹاٹ لے کر آنا، اور اسی میں لپیٹ کر مجھے دفن کر دینا۔ آپ غور کریں اس زمانے کی جو خواتین تھی کتنی نیک تھی، کتنی عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار تھی، کہ اپنے موت کے وقت بھی ایک عالی شان سفید نیا کفن پہننا بھی پسند نہیں تھا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود کو اس قابل سمجھتی نہیں تھی کہ وہ کوئی نیا کفن پہنے۔ وہ یہ سمجھتی تھی ہم جب گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، جب نافرمان ہیں، تو سفید کفن پہننے سے کیا فائدہ؟ انسان کا دل سفید ہونا چاہیے، انسان کا ضمیر سفید ہونا چاہیے، اس کی روح سفید ہونی چاہیے، اس کی عبادتیں اس کے دل کو سفید بناتی ہے۔ اگر دل گندا رہے
اس کے اعمال گندے رہے، اس کی روح گندی رہے، اس کی ساری زندگی گندگی میں گزر گئی، اللہ کی نافرمانی میں گزر جائے، وہ کتنا بھی سفید لباس کیوں نہ پہنے، اس کو جہنم کی آگ جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ تو اس خاتون نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ مجھے ایک معمولی سے ٹاٹ میں لپیٹ کر کہا مجھے دفن کر دینا۔ بیٹے نے ماں کی نصیحت کو سن لیا۔ جب تھوڑی دیر بعد ماں کا انتقال ہوا تو اس نے اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے دکھاوے کے لیے اس نے بڑا قیمتی کفن خریدا، بڑا قیمتی کفن خرید کر اس کفن میں اپنی ماں کو لپیٹا اور لے جا کر اس نے قبر میں دفن کر دیا۔ اسی رات خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے، اس کی والدہ اس کو ڈانٹ رہی ہے اور اس سے کہہ رہی ہے یہ تو نے کیا کیا، میں نے تو کہا تھا کہ ایک معمولی سے ٹاٹ میں لپیٹ کر مجھے دفن کرنا، مگر تو نے اتنا عالی شان کفن خریدا تاکہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، نام کے لیے تو نے سب کچھ کیا۔ جب ماں اس کو ڈانٹ رہی تھی تو فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سوچا کہ میری والدہ تو ناراض ہو گئی، دنیا سے رخصت ہوتے وقت میں نے اپنی والدہ کو خوش نہیں کیا، وہ جو چاہتی تھی میں نے ویسا کفن انہیں نہیں دیا۔ اس کے دل کو کافی تکلیف ہوئی، وہ واپس ایک ٹاٹ اپنے ہاتھ میں لیے اپنی والدہ کی قبر پر آیا، یہ سوچ کر کہ میں اب اسی ٹاٹ میں اپنی والدہ کو لپیٹ کر دوبارہ دفن کروں گا۔ جیسے ہی اس نے قبر کھودی، اب تھوڑی دیر ہی گزری تھی، دفن کرنے کے بعد تھوڑی ہی دیر گزری تھی، جب واپس آ کر اس نے قبر سے مٹی ہٹائی تو کیا دیکھتا ہے، قبر تو ہے مگر قبر میں اس کی ماں نہیں ہے، قبر صرف خالی قبر رہ گئی ہے مگر اس کی والدہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ نوجوان بیٹا پریشان ہوا، اس نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا ابھی تو کچھ دیر پہلے میں نے اپنی ماں کو اس قبر میں دفن کر کے گیا ہوا تھا، میری والدہ کہاں گئی وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے کہ اے بندے، تیری ماں نے ماہ رجب میں اتنی عبادت کی، اس کی عبادت سے میں راضی ہو گیا، اور جو کوئی بندہ ماہ رجب میں عبادت کرتا ہے میں اس کو خبر میں نہیں رکھتا بلکہ اپنے پاس بلا لیتا ہوں۔ رب نے فرمایا تیری والدہ کو تنہا خبر میں کیسے چھوڑتا، تیری والدہ عرش الہی کے سائے میں ہے، میرا دیدار کر رہی ہے اور میں اس کو اپنا دیدار کرا رہا ہوں اور جنت کی خاص نعمتیں اس کو عطا کر رہا ہوں۔ ماہ رجب کی عبادت کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں کبھی تنہا نہیں رکھتا بلکہ خالق کائنات اس بندے کے لیے قبر میں بھی اپنی عرش الہی کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ مولا اس کو پہلے اپنا دیدار عطا کرتا ہے، اپنی خاص جنت کی نعمتیں اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ماہ رجب ہے جو ان قریب آ رہا ہے، اس ماہ مبارکہ کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کا ایک ایک دن آپ عبادت کی خاص طور پر پابندی کیا کریں۔ عام دنوں میں جتنی عبادت کی پابندی ہوتی ہو اس سے کئی گنا زیادہ ماہ رجب میں عبادت کی پابندی کو شروع کر دے۔ قیامت کا دن جب ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن پل صراط پر ہر ایک کو گزرنا ہوگا، اور پل صراط کا جو راستہ ہوگا بڑا مشکل راستہ ہوگا، ایسا راستہ کہ جس کو بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا بھی مشکل راستہ اس کو طے کرنا پڑے گا۔ جب اتنا مشکل راستہ قیامت کے دن پل صراط کا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک سے فرمائیں گے تمہیں اس پر سے گزرنا ہوگا، جو اس پر سے آسانی سے گزر گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جو اس پر سے آسانی سے نہیں گزر سکا وہ سیدھے جہنم کی آگ میں گر گیا۔ جس کے اعمال صحیح ہوں گے، جس کی عبادتیں بالکل اچھی ہوں گی، جو نیک ہوگا وہی پل صراط پر سے گزر سکے گا۔ جس کے اعمال دنیا میں درست نہیں ہیں اور جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں لگائی وہ ایک قدم رکھے گا اور اسی وقت میں کٹ کر جہنم کی آگ میں گر جائے گا۔ اور وہ پل کہاں پر ہوگا؟ جہنم کے اوپر اللہ وہ پل کو رکھے گا، نیچے جہنم کی آگ ہوگی، اس جہنم کی آگ کے اوپر اللہ اس پل کو رکھیں گے، اور وہ پل اتنا سخت ترین ہوگا جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، اتنا باریک سا پل، اور ہوا میں وہ ہلتا رہے گا، ہوا میں جھولتا رہے گا۔ اب حکم ہوگا کہ آگ کے اوپر رکھا ہوا یہ پل، نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہے، جھول رہا ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے اس پر سے چل کر دکھا، اگر اس پل کو تو نے پار کر دیا تو جنتی ہے، اگر پار نہیں کر سکا تو جہنمی ہے۔
اب اندازہ لگائیں بندے کا کیا حال ہوگا، بندے کا کیا حال ہوگا جب اس پر چلنے کا حکم ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندے وہاں پر آ کر کھڑے ہوں گے، جب پل صراط پر اپنا قدم رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پل صراط پر بندوں سے فرمائے گا کہ اے بندوں یاد رکھو آج تمہارے اعمال اس پل سے تمہیں لے جائیں گے، تمہارے پیر نہیں لے جائیں گے، تمہاری جسمانی طاقت نہیں لے جائے گی، تمہاری آنکھوں کی روشنی نہیں لے جائے گی، تمہارے پیروں کی طاقت اس پل پر سے نہیں لے جائے گی، تمہاری عبادت کی طاقت، تمہاری نماز کی طاقت، تمہارے روزوں کی طاقت اس پل سے تمہیں پار کرا کر جنت میں لے کر جائے گی۔ جب لوگ قدم رکھیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے کٹتے جائیں گے، جہنم میں گرتے جائیں گے، اللہ پھر زندگی عطا کرے گا، پھر وہ زندہ ہوں گے، پھر قدم رکھیں گے، پھر کٹتے جائیں گے، گرتے جائیں گے، یہی سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن جو بندے ماہ رجب میں جنہوں نے نفل روزے رکھے، ماہ رجب میں جن بندوں نے عبادتیں کی اور نفل عبادتیں کی، فرض عبادتیں کی، روزے رکھے، ذکر کیے، جب وہ بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پل صراط پر کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ فرشتوں اس پل صراط کے پاس وہ بندے بھی کھڑے ہیں جو ماہ رجب میں بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، وہ بندے بھی کھڑے ہیں جو ماہ رجب میں راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، جو ماہ رجب میں راتوں میں اٹھ کر مجھے راضی کرنے کے لیے درود پڑھتے تھے۔ خدا فرشتوں سے فرمائیں گے اے فرشتوں پل صراط پر زیادہ دیر تک کھڑے ہونے نہ دینا، بلکہ بجلی کی طرح ایک لمحے میں پل صراط کا راستہ پار کر کے جنت میں داخل کرا دینا۔ وہ بندے بس ایک لمحہ پل صراط پر کھڑے ہوں گے، اپنی آنکھ بند کر کے آنکھ کھولیں گے، اللہ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ ماہ رجب کی عبادتیں ہیں جو بندے کو پل صراط کے راستے کو آسان کرا کے اس کو جنت تک پہنچا دیتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ثوبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک قبرستان سے گزرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبر کے اوپر دیکھا، کھڑے ہو کر حضور نے رو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور آپ اس قبر پر اتنا رو کر آپ دعا کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس قبر والے پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، یہ جو قبر والا ہے اس پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، اس کے عذاب کو دیکھ کر میں نے اللہ سے دعا کی کہ مولا اس کے عذاب میں کمی فرما۔ حضور فرماتے ہیں میری دعا کے صدقے میں اللہ نے اس قبر والے پر سے عذاب کو ہٹا دیا، اس کو عذاب سے نجات عطا فرما دی۔ پھر حضور نے فرمایا کاش یہ بندہ اگر دنیا میں ماہ رجب کا اگر روزہ رکھ لیتا، ماہ رجب کی رات اللہ کی عبادت میں گزارتا، آج اللہ اس کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما دیتا۔ صحابی نے فرمایا کہ حضور کیا ماہ رجب کا روزہ اور ماہ رجب کی رات کی عبادت اتنی اہم ہے، اتنی عظمت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رجب کے روزے اور نماز کے صدقے میں بندے کو عذاب قبر سے کیا نجات عطا فرمائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی جو کوئی بندہ مومن اگر دنیا میں ماہ رجب میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن میں روزہ اس نے رکھا اور رات میں اگر اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز تہجد ادا کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 سال کی عبادت کا ثواب، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کو عذاب قبر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ عذاب قبر میں اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم سے نجات عطا کرتا ہے اور اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ ہمارے لیے ماہ رجب ہماری مغفرت کا مہینہ بن کر آ رہا ہے، ہماری بخشش کا مہینہ بن کر آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بندوں جن اعمال سے تمہاری مغفرت ہوتی ہو، جن کاموں سے تمہاری بخشش ہوتی ہو، اس کو کرنے میں جلدی کرو، سوچو نہیں۔ اگر تم سوچو گے مہینہ آئے گا بھی چلا بھی جائے گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، اور تم نے اپنی خبر کے لیے رجب کے مہینے میں کچھ تیار ہی نہیں کیا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جو ماہ رجب میں جو پہلی جمعرات اور جمعہ کا جو دن آ رہا ہے، اس جمعرات کو اور جمعہ کو آپ خاص طور پر آپ رات کو عبادت میں بھی گزارے، اور جو آئندہ اب یہ جو جمعرات آنے والی ہے، اس جمعرات کی جو رات ہے، اس رات خصوصی طور پر ہمیں عبادت کرنا چاہیے۔ ماہ رجب کی جو پہلی جمعرات ہے،
اس جمعرات کا حضور نے خاص طور پر حدیث پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ تو جو جمعرات جس طرح جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ اگر چاند 29 کا ہوا تو اتوار کا دن گزرنے کے بعد جو رات ہوگی اس رات میں عبادت کرنا ہے۔ اور اس رات کی عبادت کیا ہے؟ اس رات میں عبادت آپ نماز تہجد ادا کریں، یا آپ نماز تہجد کی 12 رکعت پڑھیں 2 رکعت کر کے، اور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی دعا بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ اور دن میں روزہ بھی رکھیں۔ رجب کا چاند جیسے ہی نظر آ گیا، اگر اتوار کو رات میں چاند نظر آ گیا پیر کے دن روزہ رکھے، اگر پیر کو نظر آ گیا تو پیر کی رات سحری کر کے منگل کو روزہ رکھے۔ پہلا روزہ رجب کا چاند نظر آنے کے بعد وہ ضرور رکھے، اور رجب کی پہلی جمعرات کا بھی روزہ رکھے، اور جمعرات دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس رات میں عبادت بھی کرے۔ اب وہ کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے، اب اس کا ذکر حدیث پاک میں سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا ان رجب شہر اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان شہری، اور فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں اپنی نبیوں کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اس مہینے میں اللہ نے اپنے نبیوں پر کئی نعمتیں عطا فرمائی، کئی رحمتیں اللہ نے نازل فرمائی، کئی برکتیں نازل فرمائی۔ اللہ اپنے بندوں پر اپنی خاص برکتیں اس مہینے میں نازل کرتا ہے، خاص رحمتیں نازل کرتا ہے، اسی لیے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں جو کوئی بندہ اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ 3 نعمتیں۔ سب سے پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دن اس نے ماہ رجب کا روزہ رکھا اس دن سے لے کر اس کی پچھلی زندگی میں جو بھی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، جو بھی گناہ ہوئے ہیں، اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ صغیرہ معاف کر دیتا ہے، اور آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت کی پابندی عطا کرتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود گناہوں سے دور کر دیتا ہے، اس کے دل میں گناہ کی نفرت ڈال دیتا ہے۔ یہ جو گناہ ہے شیطان اور نفس یہ دونوں بندے سے گناہ کراتے ہیں، لیکن ماہ رجب کا جو بندہ روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ آئندہ زندگی میں بھی اسے گناہ سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، وہ آئندہ زندگی میں گناہ سے محفوظ رکھیں گے، پچھلی زندگی کے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ اور تیسری نعمت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تیسری نعمت یہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بھوک اور پیاس سے محفوظ فرمائیں گے، قیامت کی پیاس اس کو نہیں لگے گی، قیامت کی مشکلات اور مصیبتوں سے اللہ اسے نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ 3 نعمتیں جب حضور نے ذکر کی، ایک بوڑھے صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں جو میں یہ 30 روزے رکھ سکوں۔ حضور نے فرمایا اگر تم کمزور ہو، 30 روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم 3 روزے رکھ لو، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اگر تم نے 3 روزے بھی رکھ لیے اللہ تمہیں 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب حضور نے فرمایا کہ 3 روزے ہی تم رکھ لو، جب مہینے کی شروعات ہو پہلا مہینے کی ابتدا میں 1 روزہ رکھ لو، اور مہینے کے درمیان رجب کی 15 تاریخ کا روزہ، رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ، اور رجب کی آخری تاریخ کا، اگر تم یہ 3 روزے بھی رکھ لو گے اللہ تمہیں 30 روزوں کا ہی ثواب عطا فرمائیں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ نے یہ کہا، یہ کہنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں جیسے ہی پہلی جمعہ کی رات آتی ہے، پہلی جو جمعہ ہے جیسے ہی جمعرات کا دن گزر گیا ماہ رجب، اور جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جب مغرب کے بعد جمعرات کی مغرب سے جب جمعہ کی رات شروع ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں اس رات تمام آسمانوں اور زمینوں کے فرشتے خانہ کعبہ میں جمع ہو جاتے ہیں، کوئی ایک فرشتہ بھی باقی نہیں رہتا، سارے فرشتے خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں مانگو، مجھ سے جو مانگتے ہو مانگو، آج کی رات میں تمہیں سب کچھ عطا فرماؤں گا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم بس اتنا مانگتے ہیں اس ماہ رجب میں تیرے مصطفیٰ کا جو امتی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم گواہ رہنا
ماہ رجب کے روزداروں کو میں نے ابھی سے بخش دیا ہے، ماہ رجب کی عبادت کرنے والوں کو میں نے ابھی سے بخش دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر آگے فرماتے ہیں رجب کی پہلی جمعرات کا تم روزہ رکھو، رجب کی پہلی جمعرات جیسی آئے گی چہارشنبے کی رات سحری کرنا اور جمعرات کے دن صبح میں روزہ رکھنا۔ جب روزہ مکمل ہو جائے گا، جمعرات کی مغرب کو جب افطار کر لو گے اور جمعرات کی مغرب سے جب جمعہ کی رات شروع ہوگی، حضور نے فرمایا اب مغرب سے عشاء کے درمیان، جمعرات کی مغرب سے اور عشاء کے درمیان ایک خاص نماز پڑھنے کا حضور نے ذکر فرمایا ہے، جو رجب کی نفل نماز ہے، اور خاص دعا کا بھی ذکر فرمایا کہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد بندہ سجدے میں جا کر اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اس ماہ رجب میں چہارشنبے کی رات کو سحری کرنا ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا ہے اور مغرب کے وقت افطار کر کے بعد نماز مغرب 12 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ وہ 12 رکعت نفل نماز کس طرح؟ 2 رکعت کر کے آپ 12 رکعت نفل نماز ادا کریں، اور نیت کیا کریں کہ 2 رکعت ماہ رجب کی نفل نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کے، اس طرح نیت کر کے رکعت باندھیں، اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور 3 مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ 3 مرتبہ پڑھے، اور 12 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کو پڑھے 12 مرتبہ۔ یہ 12 رکعتوں میں ہر رکعت میں یہی پڑھنا ہے۔ دوبارہ سنیں، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ، اور 12 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ۔ 2 رکعت کر کے 12 رکعتوں میں یہی پڑھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیسے یہ 12 رکعت مکمل ہوگی، 12 رکعت مکمل ہونے کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھے، 70 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آپ درود پاک پڑھے۔ جیسی درود پاک مکمل ہوگا سجدے میں جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی جو دعا ہے، اپنی جو تکلیف ہے، اپنی جو مشکل ہے، اپنی جو پریشانی ہے، سجدے میں جا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے، ہر تکلیف کو آسان فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر جائز دعا کو قبول فرما لیں گے۔ یہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھ کر مغرب اور عشاء کے درمیان یہ نماز پڑھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نماز کو پڑھنے والے کے گناہ اگر سمندر کے خطروں کے برابر بھی ہے تو بھی اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اس نماز پڑھنے والے کے گناہ اگر ریگستان کے ریت کے کنکر کے برابر بھی ہے تب بھی اللہ اس کو معاف کر دے گا، اور اس نماز پڑھنے والے کے گناہ روئے زمین کے درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ ایسی عظمت اور فضیلت والی نماز ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ نماز پڑھنے والا شخص قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، خدا فرمائے گا کہ اے بندے اپنے خاندان کے جو 100 لوگ جن پر جہنم واجب ہو گئی، جو گناہگار ہو جہنمی ہو، 100 لوگوں کی شفاعت کرا کر اپنے ساتھ ان 100 گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر چلا جاؤ۔ یہ نماز پڑھنے والا قیامت کے دن اپنے خاندان کے 100 گناہگاروں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرا کے ان کی بخشش کرا کے جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تو قیامت کے دن کا معاملہ ہے، یہ نماز اور روزے کا اجر یہ تو قیامت کے دن کا ہے، لیکن جب قبر میں اس بندے کو رکھا جائے گا، جب لوگ واپس آ جائیں گے، اب اس کے بعد ایک حسین چہرے والا نوجوان اس کی قبر میں آئے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے نوجوان تو کون ہے؟ آج میں قبر میں ہوں اور میری قبر میں تو کوئی ساتھ نہیں آتا، نہ اولاد ساتھ آتی ہے، نہ دوست و احباب، نہ والدین، تو یہاں قبر میں کیسے آ گیا؟ وہ کہے گا کہ اے بندے یاد کر میں تیری وہی نماز ہوں جو ماہ رجب میں راتوں میں اٹھ کر پڑھتا تھا، میں تیرا وہی روزہ ہوں جو ماہ رجب میں تو رکھتا تھا۔ آج اللہ نے ایک نوجوان بنا کر، تیرا ساتھی بنا کر اللہ نے مجھے قبر میں بھیجا ہے، اور رب نے کہا تو تنہا ہے، کہیں تو گھبرا نہ جا، کہیں تو یہاں ڈر نہ جائے، کہیں تجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے مجھ سے فرمایا اے ماہ رجب کی نماز، اے ماہ رجب کے روزے، اس کا دوست بن کر قبر میں جا اور قیامت تک اس کے ساتھ رہنا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کو ایک دوست بنا کر قبر میں ساتھ رکھے گا۔ قبر میں جب آنے والا یہ ہے، ہم اس کو چھوڑتے ہیں، اور جو قبر میں آنے والا نہیں ہے ہم ان کے لیے اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ جن کو قبر میں آنا نہیں ہے، نہ کوئی اولاد قبر میں آئے گی، نہ کوئی دوست قبر میں آئے گا، نہ کوئی خاندان کا رشتہ دار قبر میں آئے گا، نہ کوئی جان پہچان والا قبر میں آئے گا، کوئی قبر میں آئے گا نہیں، لیکن ہم ساری زندگی لگاتے ہیں انہی کے لیے۔ دوست و احباب کے لیے گھنٹوں وقت لگا دیں گے، دوست و احباب کے لیے ہم ایک مقام سے سفر کر کے دوسرے مقام پر ہم ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے جائیں گے، انہی کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں، خاندان کے لیے، اولاد کے لیے، اور انہی تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان میں سے کوئی قبر میں آنے والا نہیں ہے۔ قبر میں جس کو آنا ہے ہم اس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ قبر میں جس کو ساتھ رہنا ہے، نہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نہ وہ روزے کی پابندی کرتے ہیں، جس کو ہمارے ساتھ قبر میں رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام اور یہ مرتبہ ماہ رجب کی عبادت کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اور جب یہ بندہ قبر میں سو جائے گا، اور قبر میں سونے کے بعد وہ جو ماہ رجب کی نماز اور روزے ہوں گے وہ عرض کریں گے کہ اے بندے، میں قیامت تک تو تیرے ساتھ رہوں گا، لیکن قیامت کا دن جب آئے گا اس دن بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہے گا قیامت کے دن میرے ساتھ کیسا رہے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے بندے، قیامت کے دن سخت گرمی ہوگی، لوگ سائے کی تلاش کریں گے، ایسے وقت میں میں ایک بادل کا ابر بن کر تیرے اوپر سایہ کروں گا، قیامت کی گرمی تجھے لگنے نہیں دوں گا، قیامت کی تکلیف تجھے ہونے نہیں دوں گا، ایک ابر کا سایہ بن کر تیرے سر پر میں بنا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتیں اور نیک اعمال ہمارا بہترین ساتھی ہیں، ہمارے قبر کے ساتھی ہیں، ہمارے قیامت کے ساتھی ہیں، ہماری پل صراط کے ساتھی ہیں۔ ہم نے ان ساتھیوں کو چھوڑ دیا، اور جس ساتھی کو ہمیں ساتھ میں رہنا ہی نہیں ہے، ایسے دوستوں کے لیے ہم اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں، دنیا داری میں اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں، دوست و احباب کی محبت میں ہم اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ دوستی ایسی کرو جو قبر میں کام آئے، دوست اس کو بناؤ جو قیامت میں کام آئے۔ قیامت میں قبر میں کام آنے والا دوست ایک ہی ہے، اور وہ دوست بندے کی نماز روزہ ہے، یہی دوست ہے۔ اس کے نیک اعمال، اس کے صدقہ، اس کی خیرات، قرآن کی تلاوت، ذکر، وظائف، یہ تمام نیک اعمال اس کے ایسے ساتھی ہیں جو اس کا ساتھ نہ دنیا میں چھوڑتی ہیں نہ آخرت میں چھوڑتی ہیں۔ لوگ اکثر آج تھوڑی سی عبادت کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، چند دن روزے رکھتے ہیں کچھ، اور نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر پوچھا جاتا ہے کیوں آپ نے نماز چھوڑی، کیوں روزہ چھوڑا؟ کہتے ہیں نماز پڑھ کے روزہ رکھ کر ہم نے دیکھ لیا کوئی مشکل حل نہیں ہو رہی، کوئی تکلیف ختم نہیں ہو رہی، اس لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ پہلے نماز روزہ سب کچھ کرتے ہیں، پھر بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا؟ نہ کوئی تکلیف گئی، نہ کوئی مصیبت گئی، نہ کوئی پریشانی ختم ہوئی، اس لیے نماز بھی چھوڑ دیا، روزہ بھی چھوڑ دیا، اور اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، دعا چھوڑ دی۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب کیا کہ ہم نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی دنیاوی فائدہ ہمیں مل جائے، خیرات بھی اس لیے کرتے ہیں کہ اس خیرات کے صدقے میں ہماری کوئی تکلیف حل ہو جائے، روزہ بھی اس لیے رکھتے ہیں کہ روزے سے ہمارا غم ختم ہو جائے۔ ساری عبادتیں، نیک اعمال بھی ہو رہی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ کیوں ہو رہی ہے؟ اس سے دنیاوی فائدہ ملے، اس سے دنیاوی غرض پوری ہو، اس سے دنیاوی مقصد پورا ہو، ہمارا یہ کام بن جائے اس لیے ہم نماز پڑھیں گے، ہمارا یہ کام بن جائے روزہ رکھیں گے، ہمارا یہ کام بن جائے ذکر کریں گے، ہماری یہ تکلیف حل ہو جائے دعا کریں گے۔ اگر نہیں ہوا سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ کیا عبادت کا مقصد صرف دنیاوی فائدہ رہ گیا ہے؟ کیا عبادت کا مقصد صرف دنیاوی مقصد ہو گیا ہے؟ کیا عبادت کا مقصد صرف دنیاوی غرض ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر! نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا یہ عبادت کا مقصد ہے۔ وہ چاہے کچھ دے یا نہ دے، وہ چاہے کچھ عطا کرے یا نہ عطا کرے، اللہ کو راضی کرنا یہ عبادت کا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ نماز کا مقصد، روزے کا مقصد، دعا کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو، وہ چاہے کچھ دے یا نہ دے مگر عبادت کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب یہ خیال آئے گا تو تب ایمان مضبوط ہوگا، اور بندے کا کوئی عمل، کوئی عبادت بیکار نہیں جاتی۔ یاد رکھے، اس کا ایک نیکی یا ایک دعا، ایک رکعت نماز، وہ جو بھی دنیا میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیکار جانے نہیں دیتا۔ کبھی اس کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس بدلے کو قیامت کے لیے جمع کر کے رکھتا ہے، کبھی قیامت کے لیے جمع کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے
کہ ایک اللہ کے نبی ایک سمندر کے کنارے سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جال اس نے پھینکا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کر اس نے جال ڈالا، صبح سے لے کر شام ہو گئی اللہ کا نام لے کر جال ڈال رہا ہے، لیکن ایک مچھلی اس کے جال میں نہیں آئی۔ دوسری طرف ایک کافر تھا، مشرک تھا، نافرمان تھا، اس نے اپنے بتوں کا نام، پتھروں کا نام لے کر اس نے جال ڈالا، ایک جال ڈالنا تھا، اس کا سارا جو جال تھا مچھلیوں سے بھر گیا، ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں آ رہی ہے۔ یہاں اللہ کا نام لینے والا صبح سے شام تک وہ جال ڈال رہا ہے، لیکن اس کی روزی، اس کی بھوک مٹانے کے لیے ایک مچھلی نہیں ملی۔ یہاں بتوں کا نام لے کر کافر اور مشرک جو پتھروں کے آگے سجدہ کرتا ہے، پتھروں کا نام لے کر یہاں اس نے جال ڈالا، اس کے جال میں ہزاروں مچھلیاں آ گئی، صبح سے شام تک دیکھا کہ اس نے لاکھوں مچھلیاں جمع کر لی۔ یہاں اس نیک عبادت گزار مومن کو دیکھا ایک مچھلی نہیں ملی۔ اس نبی نے دعا کی کہ مولا یہ کیا ہے، یہ کیا تیرا انصاف ہے، ایک طرف کافر اور مشرک جو بتوں کا نام لے کر ڈالتا ہے اور اس کو اتنا تو نے عطا کیا کہ جتنا اس نے سوچا نہیں اس سے بڑھ کر اس کو دیا، اور دوسری طرف مومن تیرا نام لینے والا، تیرے آگے سجدہ کرنے والا، تیرا نام لے کر جال ڈالنے والا، اور اس کو ایک مچھلی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے سے فرمایا، جبرائیل امین سے کہا کہ جبرائیل اس نبی کو بتاؤ کہ اس مومن نے دنیا میں جو محنت کی، جو کوشش کی، میں نے اس کی ساری محنت کو قیامت کے دن کے لیے جمع کر کے رکھا ہے، اس کی ساری محنت میں نے جنت کے لیے جمع کر کے رکھی ہے، اس کی محنت کا جو بدلہ اس کو جو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں دکھاؤ کہ آج صبح سے لے کر شام تک اس کی محنت کے بدلے میں نے جنت میں اس کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے، اس کی دعاؤں کے بدلے میں کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہے، اس کے نماز کے بدلے میں کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہے، اس نبی کو بتاؤ۔ اس نبی نے جا کر وہ ساری نعمتیں دیکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ اس نبی کو لے جاؤ، اس کافر نے صبح سے شام تک جو محنت کی اور اس کی محنت کا بدلہ میں نے دے دیا، اب اس سے کہو کہ اب اس کے لیے قیامت کے دن جہنم میں کیا عذاب ہوگا، وہ عذاب بھی دکھاؤ۔ جا کر وہ بھی دیکھ لیا، وہ نبی دنگ رہ گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا اگر کسی مومن کو پتہ چل جائے کہ اس کی محنت کے بدلے میں، اس کی دنیاوی عبادت کے بدلے میں، اس کی دعا اور نیکی کے بدلے میں اس کو تو جنت میں کیا عطا کرنے والا ہے، وہ مومن ہر وقت یہی خواہش کرے گا، مولا مجھے دنیا میں کچھ نہ دے، مجھے جو کچھ دینا ہے آخرت میں عطا فرما۔ اگر کافر کو تو بتا دے، مشرک کو تو بتا دے کہ تو اس کے لیے جہنم میں کیا عذاب رکھا ہے، وہ کافر کہے گا کہ مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے دنیا میں بھوکا رکھ مگر قیامت کے دن جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ یہ معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اللہ نے کلام پاک میں بڑی پیاری بات ہم بندوں کو فرمائی۔ خدا نے فرمایا کہ بندوں جو نافرمان ہیں، جو گناہگار ہے، کافر اور مشرک ہیں، جو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، شرابی ہیں، جواری ہیں، زانی ہے، ہر قسم کی برائیاں ان کے اندر ہو، اس کے باوجود بھی وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہو، اس کے باوجود بھی وہ محلات میں رہ رہے ہو، اس کے باوجود بھی ان کے پاس میں نے حکومت عطا کی، دولت عطا کی، نعمتیں عطا کی، صحت عطا کی، تندرستی عطا کی، شان کی زندگی عطا کی، میں نے انہیں عزت عطا کی، یہ ساری چیزیں دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر یہ نہ سمجھنا میں ان سے خوش ہوں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ میں ان سے خوش ہو کر یہ نعمتیں عطا کر رہا ہوں۔ اگر دنیاوی نعمتیں ملنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی تھی تو میدان کربلا میں یزید کے پاس سب کچھ تھا، امام حسین کے پاس کچھ نہیں تھا۔ امام حسین تو بھوکے پیاسے تھے میدان کربلا میں 3 دن، یزید کے لشکر کے پاس شان بھی تھی، یہاں حکومت بھی تھی، سلطنت بھی تھی، دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، سونا چاندی تھا، خزانے تھے، سب کچھ تھا، مگر اللہ نے فرمایا یہ گناہگاروں کی، نافرمانوں کی، کفار و مشرکین کی زندگی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ میں ان سے راضی ہو کر، ان سے خوش ہو کر دے رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اے بندوں سنو، یہ دنیا کافروں کو اس لیے دے رہا ہوں، ان کے لیے جو کچھ ہے وہ سب کچھ دنیا ہے، قیامت کا دن جب آئے گا انہیں سوائے جہنم کے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوگا، ان کی آنکھیں بند ہوگی، موت سے ہی ان کے لیے عذاب شروع ہو جائے گا۔ لیکن مومن کے لیے فرمایا کہ اے میرے بندوں، تمہاری عبادتیں، تمہاری نیکیوں کے بعد اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے،
تمہیں تنگدستی ہے، تم دنیا میں مشکلات میں ہو، پریشان حال ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، سجدہ بھی کر رہے ہو، دعا بھی کر رہے ہو، تو یاد رکھو تمہاری ساری نیکیوں کا بدلہ میں نے قیامت کے دن کے لیے جمع کر رکھا ہے۔ جب تمہاری موت آئے گی، تمہاری سکرات کے وقت سے تمہاری ساری عبادتوں کا پھل تمہیں عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ ہم صبر نہیں کرتے، ہمیں بھروسہ نہیں، یقین نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آنکھ جب تک کھلی ہے، سانس جب تک باقی رہے، تب تک ہی اللہ ہمیں سب کچھ دے دے، سب کچھ جبھی ہمیں مل جائے۔ موت کے بعد ہمیں تو بھروسہ ہی نہیں کہ موت کے بعد ہماری زندگی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ موت کے بعد حساب ہوگا، لیکن زبان پر ہے، لیکن ہماری سوچ بس اتنی ہے کہ موت سے پہلے جو کرنا ہے سب کچھ کر لے، اچھا ہو برا ہو، سب کچھ کر کے یہیں پر ختم کر کے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ یہیں پر عطا کر دے۔ نہیں، ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ ہمارا ایمان دنیا کے لیے نہیں، ہمارا ایمان آنکھ بند کرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کلمہ پڑھنے والے کی زندگی تو موت کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ کلمہ پڑھنے والے ایک مسلمان کی زندگی، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی خبر کی تیاری کے لیے ہے۔ یہ زندگی کمانے جمانے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ خبر کی زندگی کو سنوارنے کے لیے یہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہماری زندگی تو آنکھ بند کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے اور ہزاروں سال کبھی ختم نہیں ہونے والی قیامت تک کی ہماری زندگی ہے۔ تو لہٰذا اپنی ہر زندگی میں دنیاوی مشکلات کو نظر انداز کرے، آخرت کو سوچے، اللہ کے عذاب کو یاد کرے، توبہ کرے اور جنت کو یاد کرے، جنت کی نعمتوں کو یاد کر کے اپنی زندگی گزارے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما۔ مولا حاضرین مجلس میں سے مولا ہر ایک کو ماہ رجب میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ماہ رجب کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالی ہم تمام کو مولا موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، الہ العالمین سکرات کے وقت حضور کی زیارت نصیب فرما، مولا عذاب قبر سے محفوظ فرما، مولا ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، الہ العالمین پل صراط کا راستہ آسان فرما، قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کا داخلہ ہمیں نصیب فرما، مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں قیامت کے دن نصیب فرما، اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما، صحابہ کرام کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، الہ العالمین ہم تمام کو قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔